وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 26، درس کا نمبر 1970، آیت نمبر 26 اور 27. آج کا موضوع، آج کا مسلمان کیوں عذاب الہی میں گرفتار ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے. سامعین اکرام، سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا. گزشتہ جو آیت تھی آیت نمبر 25، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر
دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور غالب ہے، زبردست ہے۔ آج کا سبق وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور انزل الذین اتار لائے اللہ پاک، ظاہروہم من اہل الکتاب، جنہوں نے ان کی مدد کی اہل کتاب میں سے، بنو قریظہ کا تذکرہ ہے، من سیاسہم، ان کے قلعوں سے انہیں اتار لایا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون، کہ بغیر لڑے تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور میں نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم نے کبھی پامال نہیں کیا تھا، یعنی اس پہ جنگ، اس کے لیے تم نے جنگ نہیں لڑی، وہ ویسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام بنی قریظہ۔ تھوڑا سا اس کا میں پس منظر بیان کروں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے، تو انہوں نے عہد کیا، یہ وہاں پہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور ایک اور، تو یہ یعنی پہلے 2 قبیلے پہلے فارغ ہو چکے تھے، یعنی ان کو اللہ کے رسول نے جلا وطن کر دیا تھا، اس کا حال پھر کسی وقت آ جائے گا۔ بنو قینقاع، تو یہ بنو نذیر جو تھے یہ رہتے تھے، اور ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، تھوڑا سا مدینے سے، یعنی مدینے میں مطلب ملے جلے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، یعنی وہ باہمی معاہدہ کہ بھئی کوئی اگر باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر ان سے لڑیں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ ان میں ایک شق یہ تھی، باہر سے جو حملہ آور آئے گا، یہ 3 قبیلے اس پر متفق ہو گئے تھے، تو باہر کے جو دشمن ہیں اس سے ہم ایک ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جب بنو نذیر نے وعدہ خلافی یہ کی کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی غزوہ احزاب میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر انہوں نے یہ وعدہ خلافی کی کہ وہ پوری تفصیل میں نہیں بتا رہا، کتابوں میں تفصیل موجود ہے، لیکن انہوں نے یعنی ارادہ کر لیا تھا، بنو قریظہ نے کافروں سے، احزاب والوں سے مل کر یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کی مدد کی، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وہ تفصیل موجود ہے، لیکن میں ابھی آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال وعدہ خلافی کی، اور یہ بڑی مضبوط جنگی طاقت رکھتے تھے، یہ لوگ جو تھے جنگی طاقت رکھتے تھے، تو لیکن وعدہ خلافی کی۔ پھر جب احزاب والے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم جاؤ واپس، یعنی بنو قریظہ کی طرف جاؤ اور ان سے لڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کا وہ گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور ان کو کہا کہ بھئی تم لوگوں نے مطلب وعدہ خلافی کی ہے، اور اس کی اب یعنی
تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ان کا ایک پرانا حلیف تھا حضرت سعد، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کو قیدی بنا لو، عورتوں کو اور بچوں کو، اور جو جنگی طاقت ہے ان کو مار دو، قتل کر دو۔ تو یہ فیصلہ پھر نافذ ہوا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی وہ سارا قلعے پر پھر مسلمانوں نے ان کے اموال پر، ان کے یعنی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو جنگی قیدی بنا لیا یا غلام بنا لیا، جیسا کہ بھی رواج تھا ان کا، اور اس طریقے سے۔ اب اس میں تھوڑا سا مطلب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گڑھیوں سے یا قلعوں سے جس پر وہ مرتجزن تھے ان کو اتار لیا۔ وہ ایک فیصلہ ہوا جس پر وہ بھی راضی تھے، بنو قریظہ بھی راضی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ثالثی کے ذریعے ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ جنگی قوت کو ختم کر دیا جائے ان کی، اور باقی لوگوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو لہٰذا سارا ان کے اموال، زمین وغیرہ، سارا بنو قریظہ کا وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حوالے کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اسی آیت میں جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، وَقَذَفَ فِي یہ سارا اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، میں نے ایسا کیا، تمہاری مدد کی میں نے، ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ اب یہ روب یعنی ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا، مقابلہ ہی نہیں کر سکے، باوجود ہتھیاروں کے، باوجود جنگی طاقت کے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے۔ تو مورال ڈاؤن ہو جائے تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ کا مورل ڈاؤن ہے تو بندوق تو کام نہیں کرے گی، وہ تو جذبہ ہے، تو جذبہ ان کا ختم ہو گیا۔ پھر یہی ہوا کہ ان کی جنگی قوت کو ختم کر دیا گیا، اور پھر باقی کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر وہ سارے مال، گھر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے کر دیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا تھوڑا سا اس میں آپ غور کیجئے گا، مجھے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ بات کرنے میں، سمجھانے میں، اور آپ کے دل میں اتارنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ کے دین یعنی اللہ کا دین ہمیں پسند نہیں ہے عمل کے لیے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کا ایک دھوکہ کھا چکے ہیں، اور ہمارا معبود جو ہے وہ نفس و شیطان ہے۔ تو اس صورت میں قرآن کے مضامین کو سمجھانا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور بہرحال میں تو اپنا کام کروں گا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کرنی چاہیے، ان القوت للہ جمیعا، آج بھی واحد طاقت یعنی وہ صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ایک ذات ہے جو حقیقت میں جس کا یعنی ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، آج بھی اس کی حکومت ہے، اور سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کے الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا، اب یہ اس امتحان میں مومن پورے اترے تو ایک مہینے بعد پھر امداد آئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں، لیکن وہ کب اور کیسے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ اس کی حکمت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا جو آیت نمبر 25 ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کافی ہو گیا۔ الجنگ کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور کیوں نہ ہو، اللہ ہی سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ زبردست ہے۔
اچھا، اسی طرح یہ معاملہ، ایک تو وہ لشکری چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور اپنے لشکریوں کو بھجوا دیا، جو بھی غیبی مدد آئی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ صرف یہ ہے کہ یہ اب اللہ کی حکمت پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک جد و جہد اور محنت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہا۔ 950 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، لیکن پھر آخر میں جب وہ قانون الہی حرکت میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا، قوم نوح کو، اور یہ کشتی میں جو بیٹھے تھے ان کو بچا لیا۔ اب 950 سال بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوا کس قوم پر، کس فرد پر کب عذاب آئے گا۔ دیکھیں، یہ اصول و قوانین آج بھی ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ جس نے بھی رسول کی بات نہ مانی اللہ تعالیٰ اس سے یعنی ناراض ہوگا۔ اب ناراضگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قوم نوح کی طرح پانی کے عذاب میں ڈبو دیا جائے، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ زلزلہ آئے۔ دیکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلے تو ساری قومیں تباہ ہوتی رہی نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قانون تو وہی ہے، لیکن اب عذاب کی شکلیں مختلف ہیں۔ آج مسلمان عذاب اور ذلت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اتنی ناراضگی ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی ہم پر کہ یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، عیسائی جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑے دے دیے اور ہمیں پٹوا رہا ہے۔ اچھا، اب بھی ہم باز نہیں آ رہے۔ ہم دیکھیں آج جو ہماری حالت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہم رجوع نہیں کر رہے۔ اب یعنی یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہماری جو مسلمان قوم ہے اور اس کو اور عذاب دے، اور ہماری جو ہے یعنی دشمنی، آپ دیکھ لیں نا، ہم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھجوایا ہلاکو خان کے ذریعے، عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، وہ کس طرح بغداد پر وہ آ گئے، چڑھ دوڑے۔ اسی طرح آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان قوم اپنے اعمال کو بدل لے، اللہ پر یقین کر لے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دے۔ ہم لوگ جو ہیں اس وقت، آج فروری 13 2022، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم مزید، دیکھیں ہماری 70 سال ہو گئے، 72 سال آزادی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا صرف اس وعدے پر کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اس میں کلمہ طیبہ کو نافذ کریں گے، لیکن ایسا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا تھا، یہ ملک ہمیں کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت تو ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم قرآن کو اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، قائد اعظم کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ یہ شیطانی قوتیں اس وقت پاکستان میں ساری شیطان کی حکومت ہے، شیطان غالب ہے، شیطانیت انسان کے روپ میں، شیطان انسان کے روپ میں آج حکومت کر رہا ہے۔ یہ میرا جملہ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی حرص و ہوس، یہ سب جو ہے آپ دیکھ لیں، آپ کن لوگوں کو اسمبلی بھجواتے ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں اجتماعی طور پہ۔ شراب کا ایک بل پیش کیا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے، وہ پابندی کا، لیکن اس کو مسترد کر دیا نمائندوں نے، وہ بل مسترد کر دیا۔ باقی آپ دیکھ لیں تاریخ، جو اخلاق باختہ
مظاہرے کرتے ہیں آپ اسمبلی میں جا کے، وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے یعنی کون سی غلیظ حرکتیں ہیں جو آپ قومی اسمبلی میں آپ کے نمائندے نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں۔ یہ اخلاق باختگی کا تو ہم نے یعنی اخلاق باختہ قوم ہے ہم۔ بہرحال میں مطلب یہ ہے کہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان تنصر اللہ ینصرکم، اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کے وعدے پر۔ اللہ کا وعدہ ایک یہ بھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے۔ تو لیکن ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں تو نہ اللہ کی طاقت پر یقین ہے نہ اس کے وعدوں پر یقین ہے۔ یہ زبانی کلامی باتیں ہیں ساری۔ ہمارا جو معبود ہے اس وقت وہ نفس و شیطان ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصود، مطلوب و محبوب ہمیں ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی مدد حق ہے۔ یہاں دونوں واقعات میں غزوہ احزاب اور اب یہ جو بنو قریظہ کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں خالص اللہ کی مدد آئی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ اور وہاں پر کیا ہوا احزاب میں؟ کَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ ان کو تو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ جناب 10,000 کا لشکر اس زمانے میں کوئی چیز ہوتی تھی؟ ساری آبادی ملا کے مدینے کی بوڑھے بچے عورتیں ملا کے 10,000 نہیں بنتی تھی۔ تو لیکن اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ اب یہ بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی یعنی مسلمانوں نے لڑائی نہیں کی، بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ قذف فی قلوبہم الرعب انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ میں آج بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جاگ گئے، مسلمان قوم اگر جاگ گئی اور یہ اللہ پر یہ ایمان لے آئی، اللہ کی توحید پر، کلمہ طیبہ کا اس نے دل و جان سے اقرار کر لیا، اللہ کی بندگی کا وعدہ نبھانا شروع کر دیا، تو آج ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا، آپ پھر غالب ہوں گے، آپ مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہم اگر مغلوب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ تو ایک کھلی بات ہے نا۔ دیکھیں میں یہ قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں اور نہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو وہی ہوائے نفس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے پر ہم اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے زندگی تو دنیا کے لیے گزارنی ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا۔ تو پھر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دیکھیں اس وقت قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے آج کا مسلمان
ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، خالص اللہ کی بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ قصدن عمدن وجہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم۔ فرعون کے بارے میں، قوم فرعون کے بارے میں یہ الفاظ آئے، انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کر دیا، حالانکہ ہمیں ان کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمیں بھی یہ یقین الحمدللہ، میں مانتا ہوں، آپ کے یقین کو مانتا ہوں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ، یہ بھی میں آپ کو ماننا پڑے گا۔ نہ دین اسلام کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہم جان گئے تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں، یہ بھی میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں۔ تو باقی تو پھر رہ جاتا ہے، سرکشی رہ جاتی ہے، جیسے کہ سرکش تھے مدینے کے، دیکھیں مدینے کے یہود جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے۔ آپ دیکھ لیں وہاں کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرے خیال سے سلمان فارسی جو تھے وہ اس کو ایک عیسائی عالم تھا یا یہودی عالم تھا، انہوں نے خاص طور پہ مدینے بھجوایا تھا کہ تم اب مدینے چلے جاؤ، اور وہاں پر وہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا ہے، وہاں پہ اب وہ آنے والے ہیں، ان کی نبوت کا دور آنے والا ہے۔ تو پھر وہ اب یہ دیکھیں، یہ سارے لوگ جانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، یہودی اور عیسائی اس طریقے سے جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان اہل کتاب کے پاس وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے نے بھی مان کے نہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ اکے دکے جو تھے یہودی، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، لیکن ساروں نے انکار کر دی۔ آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ توحید ہے کیا۔ اپنی دانست میں ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا رویہ مشرکانہ ہے، ہمارا رویہ کافرانہ ہے، انکار کا ہے۔ قرآن سے ہم نے عملاً انکار کر لیا ہے، رخ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی، میں آپ کو مشکل باتیں نہیں بتا رہا، قرآن سے ہم رخ پھیر چکے ہیں۔ ہمارا اس وقت مدعا ظاہر ہے، مقصود ہمارا ظاہر ہے، دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ چکا ہے، دنیا کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، نہ ہم کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے آج کا مسلمان۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ان 2 آیات کو آپ سمجھیں، اس میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں اگر ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اب یہودیوں کے پاس زیادہ طاقت تھی بنو قریظہ کے پاس، وہ جنگی لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ان پہ۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، وہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے مفت میں دے دی، تم نے لڑائی تو نہیں لڑی۔ لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، میری قدرت ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس وقت بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک درد بھری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے بھجوایا ہے کہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہم تو پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں غالب ہو جائے۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں گے، جاگ جائیں گے، مومن بن جائیں گے،
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا۔ اس میں ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کی مدد پر، آپ کو پتہ ہے یہ تو اس میں کھلی کتاب ہے، ہمیں تو ظاہر پر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم تو ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، باطن نو وے۔ آج کا مسلمان باطن پر یقین کر لے، اللہ کی طاقت پر یقین کر لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، نو وے۔ ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، مختلف فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، مشرک قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو 6.5 ارب لوگ ہیں دنیا کے، ہم نے تو وہ ذمہ داری ختم کر لی ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ کون سا گروہ ہے؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔